انہوں نے نصرت کی، ٹھیک ہے، ایمان بھی وہ لائے اور نصرت بھی کی. جیسے آدم علیہ السلام کی توبہ کے بارے میں آپ دیکھیں، وہ قرآن میں بھی موجود ہے. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ مبارک اور آپ کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا. تو پھر انہوں نے اپنی قوم کو بھی نبی علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے. یہ بھی ان کی ماشاء اللہ عثمان بھائی، اچھا یہ ہے نا ایک آیت، اس کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں قد خلط کا معنی ہے فوت ہو چکے ہیں، جبکہ کسی میں بھی اگر دیکھیں میرے خیال میں گرامر میں، عربی کی گرامر میں قد خلط کا معنی فوت ہو چکے ہوتے ہیں کہ گزر چکے ہیں. یہ پلیز سمجھا گزر دیجئے. ان کے گزر پاس صرف چکے یہ ہیں بالکل. ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ ہے ان کے پاس، قد خلط. اس سے مراد گزر چکے ہیں، اس کا مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی گزر چکے ہیں تو وہ فوت ہو چکے ہیں، یہ کہتے ہیں نا. یہ جتنے بھی مماتی اور قادیانی ہیں نا یہ بات کرتے ہیں. اب میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا حضرت جبریل امین کیا ہیں؟ رسول ہیں اللہ کے. تے ہون پھر انہاں نو بندہ پائے نہ لمیاں. ہاں جی. اچھا ایسے ہے، اب کوئی کہیں کہ میرے پاس یعنی کہ نعمان بھائی ہے نا، نعمان بھائی کے والد گزر اچھا چکے ہیں. عثمان بھائی، یہ اس دلیل ویسے نا میرے اچانک ذہن میں آئی ہے، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے ویسے کہ حضرت جبریل امین بھی رسول ہے؟ تو اگر قد خلط کا معنی یہ ہے کہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، تو پھر حضرت جبریل امین کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ تو یہ نہیں نہیں، پوچھنا یہ نہیں نہیں ہے چاہیے کہ ان سے. جتنے بھی نہیں نہیں یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی رسول گزرے وہ فوت ہو چکے. نہیں، یہ ہے کہ جتنے بھی وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی رسول تھے وہ تمام کے تمام فوت ہو چکے. جتنے بھی رسول تھے وہ تمام کے تمام فوت ہو چکے. تو مرزا قادیانی بھی اس آیت سے استدلال کرتا تھا. تو پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی پھر تو کیسے رسول کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ وہ لکھا ہے کہ جتنے بھی رسول ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. جتنے بھی رسول ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. دیکھیں نا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ٹھیک ہے. ان سے پہلے جتنے بھی تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب جو ہیں وہ یہ استدلال کرنا کہ نہیں مرزا قادیانی اس میں شامل ہے، پھر نہیں شامل. یعنی کہ ہلکی ہلکی نا ٹونٹ میں کہہ رہا ہوں، ٹونٹ. اچھا، دوسرا بات یہ کہ اب مرزا قادیانی کا ترجمہ بھی دیکھیں. مرزا قادیانی نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ وہ صرف ایک رسول ہے. ٹھیک ہو گیا، اور اس سے بھی پہلے رسول ہی آتے رہے ہیں. یہ اس نے ترجمہ کیا ہے، قد خلت من قبل ہی رسول. اس کا ترجمہ جو ہے مرزا قادیانی نے کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی رسول ہی آتے رہے ہیں. رسول ہی تیمور بھائی سارے اتر گئے. اور جی جی میں جا وہ ہینڈ فری میں نے بند کیا، اس کی بیٹری لو ہو گئی تھی، وہ ساتھ ہی وہ بھی براڈ بھی گر گئی. اچھا بھائی نیچے سن ہی رہے ہوں گے، میری آواز آ رہی نا صحیح؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی بات، میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آرو کی آواز آ رہی ہے بھائی. نے رسول ہی آتے رہے ہیں ترجمہ کیا، ٹھیک ہے. اب ہم اس کے اوپر کتنے جوابات ہیں جو دیتے ہیں.
کہ دیکھیں کہ بہت سی قرآن کی آیات ہیں جن میں تخصیص ہوتی ہے، تخصیص ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے انسانوں کو نطفہ سے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اب آدم علیہ السلام بھی انسان ہے، تو کیا ان کو بھی اس آیت میں شامل کیا جائے گا کہ وہ بھی نطفہ سے پیدا ہوئے؟ شامل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے تخلیق کیا، تو وہ تخصیص ہو گئی، آٹومیٹکلی ایک تخصیص ہو جاتی ہے کہ بات کانٹیکسٹ میں جب بیان ہو رہی ہو تو اس سے پھر کیا مراد ہے، پھر اس میں جو شامل ہوتے ہیں اس سے پھر کیا متکلم کا یہ مراد ہوتی ہے کہ اس میں یہ بھی شامل ہے؟ نہیں۔ اب اس کی اوپر میں ایک قادیانی کہتا ہے نہیں جی، تم نا اس آیت سے عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کے دکھاؤ کہ نبی علیہ السلام تو پہلے رسول ہی ہیں، ان سے پہلے جتنے رسول ہو چکے تو یا جتنے بھی بہت سے رسول فوت ہو چکے، اس نے یہ ترجمہ کیا، کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے نکال کے دکھاؤ۔ تو میں نے پھر نا ان کو ایک آیت تھی سورہ رعد کی آیت ہے 38، اس میں ہے کہ یہی الفاظ ہوں گے، یہی الفاظ ہیں کہ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے، ٹھیک ہے؟ تو جو تمام کا ترجمہ کیا نا، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہے بہت سے، تمام کا یہ کہتے ہیں ال جو ہے نا، الف لام جو ہے نا، یہ جناب ترجمہ دیتا ہے تمام کا، تو جو اور یہ جمع کے ساتھ تمام کا دیتا ہے، تو ادھر بھی ایک آیت میں پیش کی تھی 38 نمبر، کہ اس میں بھی ہے ترجمہ وہی کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، پھر اس آیت سے تم عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت سے بھی نکال کے دکھاؤ اور بتاؤ کہ کیا ان کے بیوی اور بچے تھے، کیا ان کی اولاد تھی، بیوی اور بچے تھے؟ پھر کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، اصل میں نا ہمیں تو کوئی حوالہ نہیں ملتا، تو میں نے کہا تم لوگ کہتے ہو 120 سال کی عمر میں وفات پائی عیسیٰ علیہ السلام نے، تو بتاؤ نا، حوالہ نکالو۔ مرزا قادیانی نے تو کہہ دیا الہام ہو گیا مجھے، وفات دی تو ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، جبکہ مرزا قادیانی بھی مانتا ہے اپنی کتابوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، اور پھر وہ قرب قیامت جب نازل ہوں گے تو وہ شادی کریں گے، تبھی تو اس نے یہ کہا تھا کہ میری اب شادی ہوگی، میری اب شادی ہوگی، اور اس نے محمدی بیگم کے بارے میں یہ سارا معاملہ رچایا، تو اور کہا کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، 40 سال رہنا تھا اور شادی کرنی تھی، بچے ہونے تھے، تو لہذا میری ہوگی، تو دیکھ لیں کہ کذاب اور جھوٹے کذاب دجال کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں ہونے دی، تو اس آیت سے پھر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے نکالیں گے؟ صاف پتہ چلے گا کہ بالکل اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص ہے۔ اسی طرح پھر مرزا قادیانی نے اس کا ترجمہ وہی کیا، جبکہ یہ جھوٹ یعنی کہ کذب بیانی، اور مرزا قادیانی نے کہا ایک جگہ پہ کہ قد خلط، یہ جو خلط ہے اس کا ترجمہ موت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی موت کے علاوہ کوئی ترجمہ ایسا نہیں ہو سکتا، جیسے تو متوفی کا یہ کہتا ہے. لوگوں کے اصل میں نا وہ ہاں جی، اس کا بھی یہ کہتا ہے، اس کا بھی یہی کہتے ہیں۔ عثمان بھائی ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਨੈਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ. انشاءاللہ ہو جائے گا نیٹ ٹھیک ہی ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੀ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ۔ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ اب ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ دیکھیں ਰੰਗ 'ਚ اب ਸਮਝਦੇ. اچھا، ایک وہ جو سورہ بقرہ میں آیت ہے تیمور بھائی، کہ وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی وہ بات بتا رہے ہیں، تو اس سے کیا استدلال لیں گے، اس سے کیا یہ کہیں گے؟ تو یہ وہ امتیں ہیں ساری کی ساری فوت ہو گئی،
ابھی کوئی امت نہیں ہے کسی کی، یہود و نصارہ موجود نہیں ہے. Nothing wrong with the delivery. Superb shot. ہیلو. Plays that nicely along the ground. آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا اچھا. جی جی محمود بھائی السلام علیکم. جی عثمان بھائی. اس پہ نا وہ اچھا آج 30 کی 30 ساری کے جو 30 کی 30 آیات ہیں وہ ساری آپ نے لگانی ہیں آج. نہیں اچھا نہیں 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 عثمان بھائی، میں نا صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں، قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا. اچھا یہ تو ہوگی بات ایک. اب ایک چیز میں تو ایک چیز نا میں اور لگانا چاہتا ہوں اس آیت کے بارے میں. اس آیت کا تو چلیں ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، اس میں تو کافی زیادہ جو سے نا وہ مراحل گزرتے ہیں، لیکن ایک آیت میں اور لگانا چاہتا ہوں. اس کا ایک پوائنٹ شاید کسی کو سمجھ آ جائے، یہ جتنے بھی یہ قادیانی ہیں یا مماتی ہیں ان کو شاید سمجھ آ جائے. ایک میں اور آیت لگانا چاہتا ہوں، اس کے اوپر آپ مفصل اور ایک ایک نقطہ بیان کیجئے پلیز. ترجمانہ تمہارا لیتے ہیں. توفی کا معنی موت. نہیں نہیں عثمان بھائی، آپ نے اس آیت کو رہنے دیں. آپ نے وہ آیت جدھر بولا گیا ہے نا ما صلبو و ما قتلوا، اس کے اوپر مفصل بیان کرنا ہے پلیز. یعنی عثمان بھائی آپ کا نیٹ پھر وہی ڈسٹرکشن کر رہا ہے. یعنی اس کے اوپر تھوڑی بات کرتے ہیں نا، قادیانیوں کے چلے اس ٹھیک کے ٹھیک اوپر ٹھیک بھی ٹھیک، بات کرتے اگر ہیں. تو ہے ٹائم تو پھر تو کریں پلیز پلیز کریں. ہو گیا. اچھا اس پہ نا قادیانیوں کے تھوڑے دجل وہ تھوڑی سی اس پہ تھوڑی میں کہہ رہا تھا گفتگو کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کا ترجمہ لے لیتے ہیں کہ میں تمہیں موت دینے جیسے والا ہوں. کریں کہتے آپ، جی میں حضرت آپ کو پڑھا کر رہا ہوں ابن عباس رضی نا، میں تعالیٰ آپ کو جی جی. اچھا وہ میں نے کہہ رہا تھا کہ کہتے ہیں جی حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ نے بھی ترجمہ کیا کہ میں آپ کو موت دینے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے والا ہوں. تو ہم کہتے ٹھیک ہے،
کہ یہ آپ کا ترجمہ ہی لے لیتے ہیں، تو بتائیں کہ پھر موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی تو نہیں نا، یہ مستقبل کی بات ہے، تو اس سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہی ثابت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ دیکھو نا، وہ واؤ جو ہے نا، واؤ دیکھو ترتیب آئی ہے، تو یہ کام ترتیب سے ہونا چاہیے کہ پہلے موت دے دی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ موت دینے والا ہے اللہ، ہم کہتے ہیں نہیں دے دی، یہ قادیانی اللہ کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں دے دی، کیوں کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ترتیب ہے کہ موت دی، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ اٹھایا، موت دے کے آپ کو اٹھایا، اٹھانے سے مطلب یہ ہے، رفع سے مراد یہ ہے آپ کے درجات بلند کیے، اور پھر یہ ترتیب ہوگی، پھر ترتیب اگلی یہ ہوگی کہ آپ کو کافروں کی صحبت سے الگ کیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ آپ کو، پھر نہیں، میں پھر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، پھر اور میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اور تیرے تابع داروں کو، مخالفوں پر قیامت تک تلوار وغیرہ یا جس سے بھی ہے دلائل وغیرہ جو بھی ہے اس سے غالب رکھنے والا ہوں۔ یہ اچھا، کہتے ہیں یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ قادیانوں کا استدلال کہ واؤ جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں آتا، جو سما کا لفظ ہوتا ہے وہ ترتیب کے لیے ہے، تو واؤ ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ جیسے آپ وہ قرآن کی جو آیت ہے کہ سجدہ کرو اور رکوع کرو، وہ کون سی آیت ہے؟ نکالنا پڑنا ہے کہ مجھے فولڈر نکالنے پڑنے ہیں، میں ابھی ویسے ہی چلو بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا، تو اس میں نہیں ہوتا، تو ایسے نہیں ہوتا کہ پہلے سجدہ کرو پھر رکوع کرو، تو پھر یہ ترتیب ادھر بھی ویسی ہونی چاہیے، تو معلوم ہوا کہ واؤ جو ہے وہ ترتیب کے لیے نہیں آتا۔ تو ایک ان کا یہ دجل جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ دوسرا، اس سے پتہ چلا، صرف و نحو سے بھی آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو وفات دینے والا ہے، یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے، اور مستقبل میں عیسیٰ علیہ السلام کو وفات کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے، مستقبل میں وعدہ دیا۔ پھر وہ کہیں گے نہیں ہے، دیکھو پھر وہ کافروں سے پاک کرنے والا، یہ بھی جو ہے وہ مستقبل کی بات ہے، تو ہم بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ اور ہے، واؤ جو ہے نا یہ ترتیب کے لیے نہیں آتا، جیسے ابھی میں نے بتایا۔ تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں نا وہ ہم دے سکتے ہیں، تو ان کے اپنے ہی حوالوں سے ہم مرزا قادیانی کے حوالوں سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ عثمان بھائی میں اچھا پہلے نا جی، ایک بات مرزا لے کر چلوں گا، بیچ بیچ میں ایڈ کر دوں گا معذرت کے ساتھ۔ غامدی خنزیر کا بچہ کیسے دجل کر کے بچا ہے اس آیت سے؟ کہتا ہے متوفی کا میں نے تو سادہ سا ترجمہ کیا ہے جس کا مطلب ہے موت، ٹھیک ہے جی، سادہ سا ترجمہ۔ وہ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ یار اس کا لغت میں، عربی لغت میں تو نہیں ہے موت، اس کا تو کوئی نہیں، اس کا تو کرینہ ہونا چاہیے۔ وہ کرینہ کہتا چھوڑے لیکن یہ سادہ لفظ ہے موت، اس کا نا مطلب اچھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ یار احادیث میں مفصل بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نزول کریں گے، تو کہتا ہے یار میں نے جب اس کا مطلب موت کیا ہے تو اس کا میرے حساب سے مطلب ہے کہ وہ احادیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہیں، تو لہٰذا میرے حساب سے وہ معتبر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس بندے کی بات، دیکھیں ذرا اس خنزیر کی، یہ بھی پلیز ایڈ کیجئے گا، اور اس کو بھی ذرا تھوڑی سی لیتر پلیٹ کیجئے گا عثمان بھائی پلیز۔ آپ کی بات تھوڑی نا مجھے کٹ گئی ہے، ایک بار دوبارہ بولیے گا۔ غامدی کہتا ہے غامدی کہ سادہ سا اس کا ترجمہ ہے موت، ٹھیک ہو ہاں گیا۔ جی موت، اچھا تو تشبیہ دیتا ہے جی کہ جیسے ایک بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، جیسے انتقال کرواتے ہیں ہم، اگر زمین لکھا ہے آگے تو اس کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئی ہے زمین۔ اگر کیا نام ہے اس کا، ہم کہیں گے فلاں بندہ انتقال کر گیا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا نا وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو میں نے تو سادہ سا کیا ہے، تو اس بندے نے آگے سے پوچھا بھائی اس کا گرامر میں، عربی گرامر میں تعلق ہی نہیں ہے موت سے، متوفی کا، تو آپ کوئی لغت کی، عربی لغت میں بھی کبھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ کہتا نہیں میں نے تو سادہ سا کیا ہے جی، متوفی کا موت ہے۔ اچھا وہ کہہ بھی ایسے رہا ہے جیسے متوفی کا، پورا کروڑ کے نا بگاڑ کے لفظ کو کہہ رہا ہے کہ جیسے ظاہر ہو گلے بندے پہ کہ یہ موت ہے۔ یہ بات تھوڑی سی بتا دیجئے پلیز۔ جی، وہ توفی کے لفظ سے دیتے ہیں نا دجل،
توفی کے معنی سے دجل دیتے ہیں، اس کے اوپر تو بڑی لمبی بحث چل سکتی ہے۔ قادیانی جو ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں اس کے اوپر کہ توفی کا جو معنی ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ توفی کے معنی حقیقت میں وفات دینے کے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی نے خود یہ بات کی ہوئی ہے، لیکن جب اس نے خود اپنے لیے ترجمہ کیا تو اس نے کیا ترجمہ کیا؟ کہتا ہے کہ میں تمہیں نعمت دینے والا ہوں۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ میں تمہیں پوری پوری نعمت دینے والا ہوں۔ اور ایک جگہ پہ اس نے معنی کیا کہ میں تجھے ذلیل لعنتی موتوں سے بچانے والا ہوں۔ یہ مرزا قادیانی کا اپنا کیا ہوا معنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب خود کے لیے یہ معنی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھائی کرینہ جب موجود ہو، قرائن جب موجود ہو تو اس لحاظ سے معنی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عربی لینگویج جو ہے وہ ایسے ہے کہ ایک لفظ کے بھی کتنے معنی ہوتے ہیں، تو پھر کرینہ دیکھا جاتا ہے کہ کرینہ کیا کہتا ہے، اس پہ کون سا معنی بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا قادیانی نے خود یہ تسلیم کیا ہے، اور مرزا قادیانی خود کہتا ہے اگر کرینے کے علاوہ اگر کرینہ موجود ہے اور کرینے کے علاوہ کوئی اور کوئی معنی کوئی کر رہا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے کہ قرائن کرینہ جو ہے وہ متعین کرے، تعین کر دے کہ بھائی اس کی جگہ پہ اس لفظ کا یہی معنی آئے گا، لیکن کوئی بندہ اور معنی کرے تو وہ گناہ ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے خود تسلیم کیا اور خود وہ معنی کر رہا ہے توفی کا، میں تمہیں پوری پوری نعمت دینے والا ہوں، میں تمہیں ذلیل موتوں سے بچانے والا ہوں۔ دو جگہ پہ اس نے یہ معنی کیا، تو خود جب اپنے لیے معنی کرے گا تو یہ کرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کرے گا تو یہ کرے گا۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ حیات جب آیات سے ثابت ہو رہی ہیں تو پھر ادھر بھی وہی ترجمہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی ترجمہ کر بھی دے، فار ایگزامپل جیسے میں بتا رہا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ نے یہ ترجمہ کیا کہ میں وفات دینے والا ہوں، لیکن آگے وہ کیا کہتے ہیں ابن عباس، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ابھی یہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، رضی مربی ہے کوئی ان کا انگلینڈ میں، تو اس کے پاس ایک بیٹھے تھے صاحب علم، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی بات ابھی ختم ہو جائے گی تو تم لوگ دجل دیتے ہو حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اگر میں دکھا دوں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو بھی ان کی حیات کو بھی مانا ہے تو تم پھر لعنت ڈالو گے، ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے۔ بھاگ گیا تھا رضی مربی۔ وہ حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اچھا تفسیر نکال لوں میں حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا جی، عبداللہ ابن عباس ہے رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فی آخر الزمان، یعنی کہ ساتھ ہی انہوں نے اس کی تصدیق کر دی، تشریح کر دی کہ میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، کب؟ آخری زمانہ میں، آخری زمانہ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ در منصور میں بھی وہ روایت لے کے آئے حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے، اور یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، تفسیر ابن جریر میں بھی موجود ہے، تفسیر قرطبی میں بھی موجود ہے۔ تو یہاں پہ ان کا دجل ختم ہو جاتا ہے۔ مرزا قادیانی جلد 3 صفحہ 225 پہ کہتا ہے کہ اور ناظرین پر واضح ہو کہ حضرت ابن عباس قرآن کریم کے سمجھنے میں اول نمبر پہ تھے، یعنی کہ سمجھنے میں اول نمبر والوں میں سے ہیں۔ اس بارے میں ان کے حق میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بھی کی ہے کہ وہ جو سمجھتے تھے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ یہ کہ سمجھنے قرآن کے سمجھنے والوں میں سے اول نمبر پہ تھے۔ تو دیکھیں صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ فرماتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور تمام اہل کتاب ان کی وفات سے پہلے ضرور بس ضرور، ضرور بس ضرور یہ کام ہو کے رہنا ہے۔ یہ نون تقید ہوتے ہیں، یہ جو بیان ہوتا ہے نا، اس میں وہ علماء فرماتے ہیں کہ لیکمنن بہ قبل موتہ ہی،
کہ اس میں وہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جو ہو کے ہی رہنی ہے. اتنی زیادہ تاکیداً یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ بات ٹل نہیں سکتی، اور تمام کے تمام ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئیں گے. تو لیکن اس کے اوپر مرزا قادیانی کا کیا دعویٰ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ میں آپ کو موت دینے والا ہوں، کافروں سے الگ کرنے والا ہوں. لیکن کافروں سے الگ نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو تھپڑ بھی مارے گئے، ان کی توہین کی گئی، لہو لہان کیا گیا، مکے مارے گئے، نیزے نیزے مارے گئے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں سے الگ کیا؟ جبکہ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، احسان یاد کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو بنی اسرائیل سے روکے رکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اس کا ففتو جو اس آیت میں ہوا ہے نا، اس کا معنی ہے کہ ہر طرح مکمل بچانا. ٹھیک ہے، ایک تو عصمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی آیا تھا نا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ حملہ ہونا پھر اس سے بچانا. لیکن یہ جو کفف کا معنی ہے قرآن میں، یہ 3-4 جگہوں پہ آیا ہے، اور وہ جہاں پہ بھی آیا ہے اس کا معنی قرآن سے، تفسیر بالقرآن ہم کریں نا، معنی قرآن سے لیں تو اس کا معنی ہے مکمل پہ مکمل بچانا، حملہ بھی نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ اپنا عیسیٰ علیہ السلام کو احسان یاد کرواتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بنی اسرائیل سے روکے رکھا ہے. تو یہ قادیانی کہتے ہیں نہیں، تو پھر الگ کیسے رکھا؟ اسی آیت میں جو ہے انی متوفی کا جو والی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کو کافروں سے الگ کر دوں گا. تو کیسے الگ ہوئے ہی نہیں وہ؟ تو پھر یہ قادیانی کے عقیدے کے مطابق اس سے بھی ان کا دجل جھوٹ واضح ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے اوپر تھوڑے میں کہتا ہوں حوالے ہم نکال لیں. عثمان بھائی مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ جب یہ کافروں نے کہا یا اہل کتاب نے کہا، بلکہ اہل کتاب تو ہوئے نہیں، جب ایمان ہی لائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو پھر وہ کافر ہی ہوئے نا. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا شبیہ بنا دیا گیا تھا. یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں. انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے. اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے قتل نہیں کیا تو بات تو ہو رہی ہے جسم کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. نہ انہیں جسمانی صلیب ملی، نہ انہیں کسی قسم کی اذیت ملی کافروں کے ہاتھوں، اور نہ ہی انہیں قتل کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے جھوٹ کا ادھر بتا رہے ہیں کہ ان کو نہ تو کافروں نے قتل کیا نہ ہی ان کو صلیب دی. ٹھیک ہے نا، یہ دونوں چیزیں جسمانی ہوتی ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میں نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا دونوں کاموں کے بغیر، کہ نہ ان کو صلیب دی گئی نہ ان کو قتل کیا گیا، تو پھر یہ کس طرح کہتے ہیں کہ صرف خالی روح ہی اوپر اٹھا لی ہے؟ یہ سوال کا جواب دیجیے گا پلیز. اس آیت میں بھی جب ہم ابھی وہی جو ہم بتا رہے تھے کہ ہو کی ضمیر آتی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہے، ماں جسم ماں روح. قادیانی کیونکہ اب وہ لاجواب ہو چکے نا، تو اب ماننے لگ گئے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جسم اور روح. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مراد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پورے کے پورے ہی مراد ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب جیسے ہی ان کا رفع ہوا، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف رفع ہوا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا درجہ بلند ہوا اللہ کے نزدیک، یا اللہ کی طرف ان کا درجہ بلند ہوا ہے. جبکہ وہ آپ بتا دوں میں کہ قرآن میں جہاں پہ بھی رفع کا معنی ہے کسی چیز کا بلند ہونا، نیچے سے اوپر کی طرف کسی چیز کا بلند ہونا. جس چیز کی بلندی ہوگی، جس چیز کی بلندی ہوگی اس لفظ کا
اس لفظ کا ذکر رفع کے ساتھ موجود ہوگا، ٹھیک ہے، اگر درجات کی بلندی ہوگی تو درجات کا لفظ موجود ہوگا۔ اسی طرح اب اللہ کی طرف اٹھا لیا، اور یہ قرآن کی دوسری آیات سے من گڑت استدلال کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کی طرف نہیں ملے گا، بلکہ رفع کے ساتھ جس چیز کی بلندی ہو رہی ہوگی نا، اسی چیز کا ذکر ہوگا۔ اس کی ہم ابھی نکال لیتے ہیں جی، اچھا عثمان ایک بھائی، منٹ۔ ایک بات میں نے پوچھنی ہے کہ عربی زبان میں تو جیسے موت کا لفظ تو موت ہوتا ہے نا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یتوفی یا جو بھی لفظ ہے یہ وافی کے ساتھ کیوں بولا گیا؟ موت کیوں نہیں کہا گیا؟ سمپل کہہ دیتے موت۔ جی بالکل، ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ماں تک کا لفظ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دکھاؤ، اور جو انہوں نے ایک اصول گھڑا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں فائل ہو، اور جو اس میں انہوں نے وہ ایک اصول گھڑا ہوا ہے، اور اس جگہ پہ یعنی کہ سوائے معنی جو ہے وہ موت کا ایک منٹ ان کا نا نکالتے ہیں رول، اس کے ایک منٹ مجھے دے، میں نا اس پہ اچھا میں کسی رفع پہ بات اچھا کر لیں، بات اب کر لیں، میں نا نہیں، نکال لیتا میں کسی ایک عالم دین کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا یہ جو یتوفی یا یہ جو قرآن کی آیت ہے نا جو آپ نے ابھی پہلے لگائی تھی، اس میں وافی جو ہے نا، وافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا پورا اٹھا لینا، ٹھیک ہے؟ ہوں۔ جی جی اور حضرت جی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کو مکمل طور سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنی طرف پورا اٹھایا تھا، موت نہیں آئی تھی انہیں، بیسیکلی ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں میں اٹھایا تھا، مکمل جامع، ورنہ اصل اگر میں ایسا نا ہوتا۔ محمود بھائی، محمد احمد بھائی، بات ایسے ہے کہ جو کفار تھے نا اس وقت کے، وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے؟ پھر قرآن دلالت کرتا ہے کہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ٹھیک ہے نا، تم اتنا نالج نہیں رکھتے۔ بات یہ میں صرف سمجھانے کے لیے لوجیکل بات کر رہا ہوں کہ جب ان کو نہ کہیں ادھر ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نہ ہی انہوں نے کوئی صلیب دی، اور نہ ہی وہ قتل کر پائے، تو ملے بھی نہیں۔ جب آپ پولس کو پڑھیں گے نا، پولس کو، کہ پولس کون تھا، تو پھر یہ آپ کو دونوں باتیں پتہ چلیں گی کہ کس طرح وہ دجل کر کے عثمان بھائی، کیا میں غلط بات تو نہیں کر رہا؟ جی جی جی، بات مکمل کریں۔ وہ اس نے یہی رولا ڈالا تھا کہ جی میں بڑا اینج تے، یہ تو وہ تے سارا کچھ، لیکن لوجیکل بات یہ ہے کہ یہ جو بیچ میں اختلاف والی بات آتی ہے نا، کہ یہ اختلاف میں پڑ گئے، اس کا مطلب یہ تھا کچھ لوگ ادھر عثمان بھائی میرے خیال کے مطابق، میں اپنی ذاتی ویسے بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ سنا بھی ہے علماء کرام سے، کہ کچھ ادھر مومنین بھی تھے، کچھ حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے والے بندے بھی تھے، ان کو تھوڑا شک گزرا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، یہ جس کو سلیب دے رہے ہیں، تو وہ شک میں پڑ گئے تھے۔ تو پھر اس طرح یہ ہوا کہ وہ آپس میں ان کا اختلاف بڑھا ہے، تو پتہ چلا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں موجود نہیں ہے۔ تو پھر قرآن بعد میں جب نازل ہوا، اس نے دلالت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ تو یہ بات ہے، بس یہ مسلمانوں کو سمجھنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہوتی ہے عثمان بھائی۔ جی پلیز، آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو اپنی جی سادی سی زبان میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ ہم، اچھا، بالکل ایسے احمد بھائی، یہ نا مرزا قادیانی نے ایک قاعدہ بیان کیا خود ہی اپنی طرف سے، کہتا ہے علم و نحو میں سری یہ قاعدہ مانا گیا ہے، علم و نحو میں یہ قاعدہ مانا گیا ہے کہ توفیق کے لفظ میں، جو کہ وفا سے اس کا مادہ ہے، کہ توفیق کے لفظ میں جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول بھی ہو، ہمیشہ کہتا ہے اس جگہ توفیق کے معنی مارنے یا روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ قاعدہ آج تک قادیانیت دکھا نہیں سکی، کیونکہ جھوٹ بولا،
تو ہم بھی ایک قاعدہ خود ہی بنا لیتے ہیں، خود ہی ایک قاعدہ بنا لیتے ہیں کہ بھائی خدا فاعل ہو اور عیسیٰ علیہ السلام یا انسان مفعول به ہو اور ماں قبل رفع کے ان کا ذکر ہو، تو وہاں پہ زندہ آسمان پر اٹھایا جانا ہی مانا گیا ہے۔ یہ قاعدہ ہے جی، ہم بنا لیتے ہیں قاعدہ، خود سے گھڑنا ہے نا ایک قاعدہ، تو ایک قاعدہ بنا کے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گے، تو اس پر یہ بات نہیں کریں گے۔ اچھا، آیت اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اچھا، یہودیوں نے کہا، محمود احمد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اس میں فائل کہاں ہے؟ وہ اس کی بات نہیں، وہ جو توفع کا لفظ آیا تھا نا جہاں پہ یا عیسیٰ انی مطلب فی کا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو نہیں کہ اپنی طرف، وہ مرزا قادیانی نے کہا ہے نا کہ اس میں فائل اور وہ ایک کلیہ بنایا ہے، تو میں اس کے اوپر وہ بات کر رہا تھا۔ تو وہ آپ نے بھی اچھا صحیح کلیہ بنایا، آپ نے بھی بہترین کلیہ بنایا، اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ہم بھی کہتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، ہاں، کہ ماں قبل رفع کا لفظ ہو اور ماں قبل انسان مفعول بھی ہو اور خدا فاعل ہو، تو وہاں پہ سوائے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا قاعدہ ہے۔ اور یہ تو عثمان بھائی یہ جو پہلی بات ہی کفر پر مبنی کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، حالانکہ یہ قاعدہ کلیہ ہی نہیں۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن اور حدیث اور سنت کو مانے، ٹھیک ہے نا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جتنے بھی مماتی ہیں خود کو مسلمان کہتے ہیں اور قرآن کی نص قطعی کا انکار کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ اس چیز پہ بضد ہو جاتے ہیں، نہیں جی ہمیں قرآن سے دکھاؤ، ہمیں قرآن سے دکھاؤ۔ یقین مانیں عثمان بھائی، یہ جاہل مطلق ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک چیز سمجھتا ہوں، چلے ٹھیک ہے وہ جاہل ہیں، عثمان بھائی اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ مثال کے طور پہ وہ جاہل ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ قرآن میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے، ایک بات ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ پوچھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس بندے کو پہلے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو پہلے نا احادیث مبارکہ دکھانی چاہیے کہ یار یہ حدیث ہے، یہ سند ہے اس کی، اور یہ کسی بھی مسلک کے بندے سے آپ پوچھوا لو، یہ حدیث صحیحہ ہے، ٹھیک ہے نا عثمان بھائی۔ اب اگر وہ اس حدیث کا منکر ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں اس کو قرآن پہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پکا ڈٹھا مواتی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں عثمان بھائی؟ ایسے ہی ہے، بس وہ بس ایک تویل کر دیں ڈیبیٹ گے کی نا۔ حد تک تو ایک الگ بات ہے نا عثمان بھائی، ایک ڈیبیٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، الگ بات ہے۔ اب پیچھے نا کل ڈسکس ہوا ہے ایک بات، ایک معاملہ ڈسکس ہوا ہے، میں اصل میں آج کیوں یہ ٹاپک چھیڑا ہے میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور بھی آیات ہیں، آپ نے ماشاءاللہ بڑا مفصل بیان کیا ہے۔ یہ ٹاپک چھیڑنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک دوست ادھر سے بیٹھے تھے بھائی، اچھا ایک جگہ پہ بات ہو رہی ہے جناب کہ جو بندہ حیات عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی کہ وفات پہ اس کا یقین ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ بندہ تھوڑا سیانا تھا، جو ہمارا دوست ادھر بیٹھتا تھا، اس نے کہا جی پہلے تو اس کو یہ پوچھیں کہ اس کے پاس کیا دلیل ہے جو وفات کا قائل ہے۔ جی کیوں عثمان بھائی؟ کہ اس جی کو وفات کا قائل کی دلیل تو بتائے نا۔ جی بس وہ یہی ہے جو ہم حیات کے قائل کی دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، مان لیا جی۔ تو لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں ریسرچ کرنا ہوں اس پہ، تو جیسے ہی ریسرچ کر لوں گا تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ نا وہ میں دیکھوں گا، کافی حد تک میں نے ریسرچ کر لی ہے، پھر میں دیکھوں گا کہ حیات عیسیٰ ماننی ہے کہ وفات عیسیٰ ماننی ہے۔ یہ بندے کا نا، وہ موصوف بھی خلائی مخلوق ہیں، ان کا نام بھی نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے، خلائی مخلوق کو تو ابھی آپ کو سمجھ لگی ہے نا عثمان بھائی میں کس بندے کی بات کر رہا ہوں؟ میں بتا رہا ہوں، یہ جو مماتی کی آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ دلائل بھی کون دیتا ہے مجھے بھی پتا ہے،
اور قادیانیوں کے سامنے جا کے مماتیوں والے دلائل دیے جا رہے ہیں، اور فیمس جناب شخصیت ہے، وہ میں آپ کو پرسنل میں بتاؤں گا، وہ بھی بس دلائل بس دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے آج میری کہ میں ٹاپک جو سا ہے نا حیات عیسیٰ، وفات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میں کیوں چھیڑا آج؟ مجھے پتا تھا، اور ایسی میرے خیال میں کوئی 27 28 یا غالباً زیادہ ہوں گی، میں غلطی نہیں کر رہا، ایسی آیات میرے پاس پڑی ہے ساری کی ساری۔ اور یقین مانے کہ ایک عام سا بندہ جو سا نا، میرے جیسا جاہل بندہ، اس نے صرف اتنا پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو یہ اتنی پکی دلیل ہے، اور یہ دلیل اس سے بھی زیادہ معتبر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن کے اندر بار بار قرآن سے دکھاؤ جو کام قادیانیاں دا ہے، جو کام مماتیاں دا ہے، جو کام منکراں دا ہے، وہ کام اج کل دے نام نہاد مسلمانوں نے پھاڑ لیا ہے۔ لیکن قرآن چ دکھاؤ یار، خدا دا خوف کرو، تہاڈے واسطے پہلے دیکھ تو لے کی حجت نے، تسی ایویں منہ چک کے قرآن تے حدیث، قرآن تے حدیث۔ جی وہ نا مماتی کا میں نے وہ پڑھا ہوا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور ان کے میں نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن چونکہ یہ براڈ یہ موضوع نہیں ہمارا، تو دیکھیں۔ اور پھر وہ ایسے ایسے مماتی بھی ہیں کہ جو ساری عمر جنہوں نے مرزا قادیانی کو کافر نے نہیں کہا، ٹھیک ہو گیا جی، اور باقاعدہ اس کو مسلمان کہتے رہے، اور اسی پہ فوت ہوئے، جبکہ مماتیوں میں ہی ایک فتویٰ موجود ہے کہ جو مرزا قادیانی کے کفر میں شک بھی کرے وہ پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی کچھ لوگ جناب ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، خیر۔ اچھا یہ کیا نام ہے، عثمان بھائی اور یہ سارے بھائی، مجھے دوسرے بھائی کا میرے خیال سے تیمور بھائی، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ متوفی یا یتوفی، اس کو موت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ تو موت ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا عثمان بھائی، یہ موت، یہ لفظ اس کا مطلب موت تو نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے پورا پورا لینا، ٹھیک ہے، اٹھا پورا لینا، پورا کیونکہ کسی چیز کو لینا۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے نا، غالباً الزمر میں ہے نا شاید، وہ کون سی ایک آیت تھی، ابھی میں نے سرچ کی تھی، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا پورا لے لیتا ہے موت کے وقت نا، مطلب اگر اگر ہم یتوفی کا مطلب موت ہی کر دیں تو اللہ تعالیٰ پھر یہ آئے گا، اللہ تعالیٰ موت کے وقت موت لے لیتا ہے، اس طرح ہوگا پھر نہیں نہیں، تو نہیں وہ نہیں بنتا نیند، محمد احمد بھائی، وہ وہ آپ جی بات وہ کر نیند رہے کی ہیں، ہے بس۔ وہ کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے آگے آیا تھا میرے خیال میں، وہ اجر کی بات ہو رہی ہے، ادھر بھی یہ لفظ یوز ہوا ہے، یہی ورڈ یوز ہوا ہے۔ تو اس کے اگر یہ اس کا مطلب صرف موت ہی ہے، جس طرح یہ مماتی اور قادیانی کہتے ہیں جی اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک لوگوں کے اجر کو فوت کر دے گا، وہ یہ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں۔ محمد احمد بھائی ایسا ہی ہے کہ غلط بات میں کوئی غلط سمجھوں؟ جی جی ایسے ہی ہے، میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، میں ایک دو بار جو ہے نا قادیانی آ کے مفتی صاحب سے آ کے کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر انہوں نے نا وفات عیسیٰ کے اوپر جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات کی، تو کہتے ہیں یتوفی کا مطلب موت ہے نا، تو میں نے ایک دو بار سرچ بھی کیا تھا، حالانکہ میں نے ابھی جو ہے نا ایک ایسے ہی یتوفی لکھ کے نا سرچ کیا، تو ایک سورۃ الزمر کی آیت آئی شاید، تو اس کے اندر بھی یہی تھا کہ یتوفی کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لے لینا نا، تو اس کی میں تفسیر بھی پڑھ رہا تھا، میں نے کہا یار اتنا صاف کلیئر لکھا ہوا ہے، اگر ہم یتوفی کا مطلب موت پڑھیں گے تو اس آیت میں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت موت لے لیتا ہے تو وہ تو سینٹینس بھی نہیں بنتا نا، تو ان لوگوں کو یتوفی کا ہی مطلب نہیں پتہ، جس کی عربی اتنی خراب ہو، تو وہ بتاتے ہیں نا مفتی صاحب کہ ایک بندہ عرب کا تھا، اس کی مصر کا تھا شاید،
اس کی جو ہے نا اس کو خوب مکھن لگایا کہ اس کی خوب تعریفوں کی مرزا قادیانی نے. تو جب اس کو اپنا لکھ کر بھیجا ساری کتاب پوری جو بھی لکھ کے بھیجی تو اس نے کہی کہ کس جاہل نے لکھی. تو جن لوگوں کے عربی کے حالات یہ ہیں تو انہیں کیا پتہ لگے گا یہ توفی کا مطلب کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہر چیز کی ایک دیکھتے ہیں کہ احادیث کیا آئی ہیں اور مختلف آیات کیا ہیں. ٹھیک ہے, اس کے مطابق اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ لفظ ٹو لفظ جو ہے نا ترجمہ کرتے چلے جائیں. بہت سی احادیث کو سامنے رکھنا پڑتا ہے, بہت سی جو ہے نا مختلف قرآنی آیات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. اور یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے, ورنہ ہر عربی جاننے والا جو ہے نا وہ تو ایک تفسیر لکھ کے بیٹھا ہوا. وہ اس لیے نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس میں جو ہے نا بڑے یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں بڑی وسعتیں ہیں. ہم خالی محمد احمد بھائی محمد احمد بھائی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. شاد بھائی السلام علیکم. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. بات بھلا کیا ہے, اب آپ گامدی کو اٹھا لیں, اب وہ اس کا مطلب متوفی کا پہلے ہی موت کر چکا ہے. جب اس نے اس کا مطلب موت کر لیا, اس کے ذہن میں آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے, ٹھیک ہو گیا. اب جتنی بھی احادیث مبارکہ آئیں گی نا جو حیات عیسیٰ پر دلالت کر رہی ہوں گی اور نزول عیسیٰ پر دلالت کر رہی ہوں گی تو وہ ان کا منکر ہو جائے گا. ایٹومیٹکلی وہ دائرہ اسلام سے خارج, ایٹومیٹکلی وہ حدیثوں کا منکر ہو گیا نا. کہ جب آپ قرآن کو اپنے ذہن سے پڑھیں گے, اپنا فہم نکالنے کی کوشش کریں گے, تو پھر محمد احمد بھائی پھر وہ غامدی بنے گا, چھوکرا انجینئر بنے گا, ایک شیخ بنے گا, قادیانی بنے گا, وہ منکر حدیث بنے گا. جب اس نے مانا ہی اس کا یہ کر لیا تو احادیث مبارکہ میں تو مفصل بیان آتا ہے. دوسری بات, اب دیکھیں کہ یہ لوگ, عثمان بھائی کو سمجھ لگ گئی ہے میں نے یہ کیوں ٹاپک چھیڑا تھا, اسی وجہ سے چھیڑا تھا. ہمارا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے ہم کسی کو کرٹیسائز کریں, قطعاً ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں یا کسی کا کچھ بھی یہ کوئی معنی ہو ہمارا. عثمان بھائی ادھر موجود تھے, اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ جو اس چیز میں شک میں ہیں کہ پتہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, پتہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, ایسے وہ کفری عقائد رکھتے ہیں. میں نے اس بندے کو کہنا تھا کہ یار تو جا کے نا اکبر بادشاہ دی نا تاریخ پڑھ, وہ ساری عمر شک جی پہ آ رہا. اور جو شک میں پڑے ہوتے ہیں عثمان بھائی, ان کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ بھی ہیں, اور قرآن پاک بھی بڑا صریحاً بالکل واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ کافر ہیں جو شک میں پڑے رہتے ہیں. ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجئے عثمان بھائی, یہ شاید ان کو تھوڑے سے جگانے کے لیے کافی ہو. چلیں وہ جب سامنے آئیں گے نا تیمور بھائی تو پھر کریں گے بات. سامنے نہیں نا آتے. اچھا وہ جو بات کر رہے تھے نا احمد بھائی سورہ زمر کی, کہ اس میں یہ بیان ہے کہ اللہ قبض کر لیتا ہے, تو وہاں پہ بھی معنی قبض دیکھو کرینہ دیکھا جاتا ہے. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, جیسے توفی کا معنی جو اس کا اصل معنی ہے وہ یہی ہے کہ کسی چیز کو پورا پورا قبض کر لینا, لے لینا. تو لیکن اس کے ساتھ جب الفاظ دوسرے آ جاتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ کرینہ کیا بنتا ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پہ بھی پھر میں کرتا ہوں اس کے بعد. احمد بھائی آپ بات اس پہ کر لیں, سورہ زمر کی آیت 42 پہ, پھر اس پہ کرتے ہیں بات. نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا تھا, میں یہ بات کر رہا تھا کہ اصل میں اگر کوئی آیت لگا دینا تو وہ زیادہ. محمد احمد بھائی آپ مجھے آیت نمبر بتائیں, میں ابھی لگا دیتا ہوں, نو ٹینشن. 42 کس کی؟ تو میں سورہ زمر کی. جی 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 سورہ زمر کی 42 میں لگا دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر تک, آپ جی جی. بات جاری رکھیں. تو وہ میں یہ بات کہہ رہا
تو اس کا مطلب تو یتوفی کا مطلب تو موت ہے ہی نہیں. آپ کی یا تو ساری آواز کٹ، آپ کی موت کا آواز لفظ کا نہیں آئی. آپ جی بیک پہ جی. چلے گئے تھے، ابھی آئے ہیں. ابھی آئے ہیں اچھا آپ، اچھا بیک پہ چلے گئے تھے. اچھا 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 سوری معذرت. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موت کا لفظ نہیں آیا، توفی کا لفظ یوز ہوا ہے. یہ موت نہیں ہوتی. اگر موت ہوتی تو سورۃ الزمر میں یہ تھوڑی آتا ہے کہ موت کے وقت اللہ موت دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یتوفی، میں نے ایک عالمی دین کو سنا تھا، انہوں نے کہا یہ جو وافی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پہ پورا لے لینا، جیسے ناپ تول پورا لینا، پورا کرنا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت اوپر زندہ آسمانوں میں اٹھایا، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث آئی ہیں، اس کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں. اب جو لوگ منکر حدیث ہیں یا اور دوسری آیات کے منکر ہیں، وہ تو اس کا ایک ہی ترجمہ لیں گے اپنی مرضی سے، اور وہ کافر ہو جائیں گے. جیسے کہ تیمور بھائی نے بتایا نا، وہ کافر ہی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بہت سی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں اپنے ایک جو ہے نا لاجک کو، بے معنی لاجک کو ثابت کرنے کے لیے. وہ لگائیں ایک منٹ، وہ آیت تو لگائیں وہ ذرا. جی تیمور بھائی ادھر ہی ہیں؟ وہ گئے ہیں، احمد بھائی لگاتے ہیں. جی میں لگانے لگا ہوں ابھی. یہ دیکھیں نا عثمان بھائی ذرا، یہ دیکھیں کہ اگر اس کا صرف موت ہی ہے تو پھر یہ آیت کو پڑھیے ذرا. محمد احمد بھائی اسی آیت کی بات کر رہے ہیں نا، سورہ زمر کی آیت نمبر 42. اس کا ہے نا کہ یتوفی بھی آ رہا ہے اس آیت میں، اور موت بھی آ رہا ہے. حالانکہ موت کا لفظ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ہوتا ہے کہ جسم کا روح سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، موت میں. ٹھیک ہے، جسم کا روح سے نکل جانا ہوتا ہے. لیکن یتوفی کا مطلب نکلنا نہیں ہوتا. وہ تو آپ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں کو قبض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دونوں کو اپنی طرف اٹھا رہے ہیں. اس کو جو ہے نا شان دے رہے ہیں، اپنی طرف اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پورا کر رہے ہیں اسے اپنی طرف. موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جسم کا روح سے نکلنا ہوتا ہے اسے موت کہا جاتا ہے. یتوفی کا مطلب تو ہے ہی نہیں کہ روح اور جسم جو ہے یہ علیحدہ ہو جائیں گے. تو ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. میں اس کی بات کر رہا تھا. زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں بھی یہی کہہ رہا تھا عثمان بھائی کہ دیکھیں اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت اچھا، سی میں نشانیاں ہیں. میں ایک اور جو میں چیز سمجھاؤں نا، اس کو اپنی ناقص عقل کے تحت میں یہ سمجھاؤں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہ جسم اور روح، جسم میں روح موجود تھی. ٹھیک ہے، ان کو تب اٹھایا. ٹھیک ہے، یتوفی کیا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح جسم سے علیحدہ ہوتی ہے، روح کو اٹھا لیا جاتا ہے، جسم وہیں رہ جاتا ہے. ان کے لیے یہ آیت ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اٹھا لیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں علیحدہ ہو جاتی ہے، پورشن علیحدہ ہو جاتا ہے. اس وقت دیکھیں ہم زندہ ہیں، ہم میں روح بھی موجود ہے، جسم بھی، ہم جسم کے ساتھ ہے ہم. ٹھیک ہے، لیکن جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، یتوفی ہو جاتی ہے، جسم وہیں رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا اٹھا لیا. یتوفی نہیں، اس میں جو ہے نا میرے خیال سے صیغہ بھی کوئی اعلیٰ استعمال میں، عربی میں اتنا جانتا نہیں، لیکن وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے پورا اٹھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، ان کا جسم بھی اٹھایا ہے اور ایز اے کمبائن اٹھایا. وہ اس وقت زندگی کی حالت میں تھے. موت تو یہ ہوتی ہے نا کہ ایک آپ کی روح نکل جاتی ہے جسم سے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
جی بالکل جی میں بالکل سمجھ محمد احمد جی بھائی، جی آپ یہی کہنا موت چاہ کا رہے ہیں کہ تعلق یہ ہے نا، موت کا موت مطلب ہوتا کا ہے جی وقت بیان ہو رہا ہے کہ موت کے وقت روح کو اوپر اٹھایا جاتا ہے نا، یہی جی جی بیان جی ہو جی رہا ہے، اور اوپر اٹھانے کے معنی میں متوفی کا ہی لفظ آ رہا ہے۔ بالکل نہیں بالکل اوپر بالکل اٹھا ادھر قبض کر لینا نا، قبض کر لینا۔ اوپر اٹھانے کی بات نہیں ہے جو احمد بھائی یہ کہہ رہے ہیں نا تیمور بھائی، جی جی، اگر ان کا معنی لیں تو یہ ہوگا کہ اللہ موت کے وقت موت کو قبض کر لیتا ہے، موت لے ہاں لیتا ہے، اگر بالکل ٹھیک بالکل ہے، بالکل کہ اللہ موت کے وقت ہے نہ موتیہا، موت کے وقت، ٹھیک ہے، ہے نہ کس کو، روح کو، موتیہا وقت، ٹھیک ہے، موتیہا اس کی موت کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو اس کا پھر اگر ان کا معنی لیں تو احمد بھائی یہ کہہ رہے ہیں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ جو ہیں وہ موت کے وقت، توفہ کا معنی یہ موتیہا، موت کے وقت، موتیہا واللاتی، کہ موت ان کی موت کے وقت، توفہ کا اگر معنی لیں تو ہوگا کہ ان کی موت قبض کر لیتا ہے، ان کی موت لے لیتا ہے، تو یہ معنی ہاں باطل ہو جی جائے گا اس یہاں پہ۔ یہ جی بنتا جی، نہیں نا، بنتا نہیں۔ حالانکہ جو زبردست زبردست۔ موت کی جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ تو جسم کا روح سے نکلنا ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو موت ہا کا لفظ ہے موت کے وقت، یہ تو استعمال ہی نہیں ہوا۔ بالکل ماتا، ماتا کا لفظ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی جی تم لوگ کہتے ہو کہ آسمان کا لفظ دکھاؤ، تو کہیں بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قطعی نص کے ان کے بارے میں قطعی نص دکھاؤ کہ جہاں پہ ماتا کا لفظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی موت کا کسی کے بارے میں ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا نا تو وہ ماتا کا لفظ سے کیا ہے، کہ موت دی، موت دیا، موت دے دی گئی، یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں ہوئے، تو کیوں نہیں ہوئے؟ ہم کیوں نہیں ہوئے یہ بتائیں، یہ آتے ہیں ان پر موت طاری نہیں ہوئی، اور کیوں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ توفع کا، کہ یہ توفع کا لفظ وفا سے جو نکلا ہے مادہ جس کا، تو توفی کا جو لفظ کیوں استعمال ہوا، کہ یہ مسلمانوں کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا اٹھا لیا ہے، ماں جسم ماں روح، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توفع کے لفظ کے بعد رفع کا لفظ اور پھر اپنی طرف اٹھانے کا لفظ استعمال کر کے اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف پورے کے پورا ماں جسم ماں روح اٹھا لیا اپنی طرف، ٹھیک ہو گیا۔ تو اچھا وہ جو مماتی ہیں وہ تو یہ بھی نہیں مانتے نا تیمور بھائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم سمیت معراج شریف پر گئے، وہ کہتے نہیں، گئے ہی نہیں ہے، مانتے نہیں ہیں۔ تو جب وہ نہیں مانتے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسے مانتے ہیں یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے۔ عثمان بھائی، تیمور بھائی، ایک چیز جو ہے نا، دیکھیں ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ ٹاپک سٹارٹ ہوتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی آپ کو شاید نالج ہو کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا جو ہے، یہ بیانیہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کب سے سٹارٹ ہوا ہے؟ کیونکہ میں نے تو تمام جتنے بھی بڑے بڑے اکابرین، اور میں نے ابھی تو بیان القرآن کھولی ہوئی تھی، اس میں دیکھ رہا تھا کتنے پرانے جتنے بھی مفسر ہیں اور جو محدث ہیں، انہوں نے تو یہی مطلب لیا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں میں اٹھایا۔ تو یہ ذہن سازی کب ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ہے نا یہ نیا عقیدہ بنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور اس سے 2 قدم آگے مرزا قادیانی نے تو ان کے قبروں کے بھی تعین کر دیے کہ کشمیر میں قبر تو فلاں جگہ قبر ہے، تو فلاں 4 ڈفرینٹ پلیسز کے اوپر جو ہے نا ان کے بارے میں بتا دیا۔ تو یہ جو ایک سوچ تھی لوگوں میں، یہ شیطانیت کیسے آئی کہ انہوں نے تمام احادیث کا اور دیگر جو آیات ہیں ان کا انکار کیا؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کب سے ہوا یہ معاملات؟ جی عثمان بھائی، میرے خیال سے تو یہ مرزا قادیانی کا ہی دجل ہے، یا تیئی صاحب وفات جی وسلام۔ سب جی سے جی پہلے عثمان بھائی۔ سب سے پہلے مسلمانوں میں نزول عیسیٰ کا انکار کرنے والا قرآن سے وہ سر سید احمد خان تھا،
وہ کہتا تھا کہ وہ وفات پا گئے ہیں، لہذا کوئی نہیں آنے والا۔ تو اس نے 3 آیات سے یہی جو پیش کرتے ہیں قادیانی، اس سے پہلے ہی ان سے باطل استدلال کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ اس سچویشن میں نہیں تھا کہ وہ دعویٰ بھی ساتھ کوئی کرتا، تو اس کو تیار کرنا پڑا پھر۔ تو یہ سارا مواد جو نیچری تھا نا، وہ تو معجزات کا انکاری تھا، وہ سارے کے سارا مواد اس نے سر سید سے لیا ہوا ہے، سر سید سے چوری کیا ہوا ہے، ایک ایک اس کی بات جو ہے نا وہ اس کے ساتھ چوری کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس نے اپنا ملا دیا دعوی نبوت۔ تو یہ سب سے پہلے کام اسی نے کیا، لیکن امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول نہیں کریں گے، امام مہدی نہیں آئیں گے، کسی نے یہ بات نہیں کی تھی سوائے یہ سر سید کے۔ کسی نے یہ کام نہیں پہلے کیا، آپ کو کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں بحث کی گئی ہو اس حوالے سے کہ ہم انکار کرتے ہیں۔ لوگوں نے سوالات ضرور کیے ہیں، مسلمانوں نے اور کفار نے سوال ضرور کیے ہیں قرآن کے اوپر، تو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر وہ نبی ہوں گے، تو پھر نبی علیہ السلام خاتم النبیین کیوں نہیں ہوں گے؟ تو امام راضی نے بھی اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ تو یہ سوالات ضرور ہوئے ہیں، لیکن وہ سوالات کی حد تک رہا اور پھر علماء نے بتا دیا اور بات ختم، اور اجماعی عقیدہ بھی بتا دیا۔ یہ سب سے پہلے انکار کرنے والے یہی تھے۔ تو وجہ اصل میں وجہ تھی یہ کہ انگریز کی حکومت تھی، اور انگریز چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو آس امید مسلمان لگائے بیٹھے ہیں اور جہاد کا یہ جو فریضہ ہے ہر وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں، تو کسی طرح یہ کم کیا جائے۔ تو لوگ مسلمان جو ہیں وہ اس امید سے بالکل ختم ہو جائیں کہ کوئی امام مہدی آنے والے ہیں اور وہ مسلط ہوں گے ہم پر، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو یہ بالکل عقیدہ نہ مسلمانوں میں یہ ختم کر دیا جائے تاکہ جہاد اور ایک امید جو ہے وہ بالکل ختم کر دی جائے اور ان کو ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے۔ تو یہ ساری ایک پلاننگ تھی، اور پلاننگ کے تحت یہ معاملہ ہوا۔ جی احمد بھائی۔ جی احمد بھائی۔ جی نہیں، میں سمجھ گیا، کیونکہ ایسا ہے نا، میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، افریقن مسلم سے ملا ہوں، اور بہت سے ان سے میں نے جب سوالات کیے نا اس کے بارے میں کہ وہ تو کہتے ہیں ایسا تو ہے ہی نہیں، وہ تو ان کے لیے تو یہ نئی بات ہے، یہ ہمارے پاکستان برے صغیر میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جب سے نیچری فرقہ یہ جو سر سید اس کا آیا تھا، اور اس کے بعد یہ تقویت پکڑتا چلا گیا، اور پھر لوگوں نے اس کے اندر جو ہے نا خود ہی اپنی طرف سے اشکالات قائم کرنا شروع کر دیا، جیسے مرزا قادیانی نے کہا کہ ان کی قبر مختلف 4 مقامات پہ، کوئی کشمیر میں کبھی بتاتا تھا، پتہ نہیں کون سا ٹانک وائن لیتا تھا، تیز والا تیزابی ٹانک وائن، اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ تو اگر کوئی بھی قادیانی آئے گا نا یہاں پر، تو میں تو اسے یہ سوال کروں گا کہ موت کا لفظ تو ہوتا ہے کہ جسم کا روح سے علیحدہ ہونا ہے، لیکن توفی کا تو مطلب ہے ہی نہیں جسم کا روح سے علیحدہ ہونا، تو اس کا مطلب ہے ان کو موت نہیں آئی، وہ اٹھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور دیکھیں ہر چیز کے اپنے معنی ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم لیکن بہرحال وہ کسی اور سینس میں چلا جائے گا، لیکن بس یہی ہے کہ ہمیں بس علماء کرام سے جڑے رہنا چاہیے، اور یہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، جیسے آپ نے وہ ان کی بات کر رہے تھے نا حیاتی، وہ بھی نہیں مماتی ہیں، پتہ نہیں کون ہے، ان کا بھی یہی اسی طرح کے عقائد ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پتہ نہیں کس کس کے بارے میں، تو بس اللہ تعالیٰ دور رکھے ان سے۔ جی ایسے ہی ہے، باقی یہ ہے کہ میں تو اتنا کیا کہ اگر صرف و نحو کا علم نہیں ہے، عربی کا اتنا علم نہیں ہے، لیکن آپ علماء کی صحبت میں رہ کے وہ دلائل آپ اکٹھے کر لیتے ہو، اور پھر اس کے اوپر کوئی انکاری ہو تو ان کے گھر سے دلیل دینے کے لیے آپ وہ باتیں وہ حوالے وہ کتابیں جمع کر لیتے ہو، تو میں کہتا ہوں کہ یہی اس شخص کے لیے کافی ہے کہ جو کہ اپنا وقت دیکھے کہ ایک بچہ جو ہے وہ بچپن سے سیکھتا ہے پھر عالم بنتا ہے، تو کچھ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑی عمر کے بعد شروع کرتے ہیں، تو وہ اتنا وقت نہیں نکل پاتا، جاب بھی ہوتی ہے، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، وقت نہیں نکل پاتا، لیکن وہ اتنا ہی کنٹریبیوشن اپنا اتنا ہی حصہ اپنا وہ ڈالتے رہیں جتنا میں نے بتایا،
تو میں کہتا ہوں کہ اس پہ بھی علماء اور رہنمائی بھی علماء کی ہو تو علماء بھی اس پہ فخر کرتے ہیں اور علماء بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ ہمارا جو حصہ ہے ختم نبوت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی جو ہے وہ یقیناً خوش ہوتے ہیں. تو احمد بھائی. عثمان بھائی جی عثمان بھائی معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں. شانی بھائی اور بابر بھائی کافی دیر سے بیٹھے ہیں، تو پہلے تو میں معذرت کرتا ہوں دونوں بھائیوں سے. اور کرسٹوس پورس بھائی السلام علیکم، آپ بھی کچھ ویو دیں. کیا وعلیکم السلام۔ شانی بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم الحمدللہ، آپ سنائیں، سب السلام۔ دوست خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ جی. بابر بھائی مجھے لگتا سو گئے نے. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی. خابر ملک صاحب بھائیوں کے ٹھیک ہے تو جی جی الحمدللہ. یہ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ عثمان بھائی میرے خیال میں آج کی جو گفتگو ہے ماشاءاللہ کافی مدلل اور مفصل ہوئی ہے. لو مفتی صاحب آگے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ 15-20 ہزار تو ہر بندے کا ووٹ نہ مارے آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضور ماشاءاللہ. اسی جا رہے ہیں بغداد شریف تو نجف اشرف دی طرف مولا علی پاک دے در تے تسی کرو گل، میں سن رہے ہیں. میں گڈی چ اس ٹائم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور والا شان. جی کرو کراؤ گل. کون بریسٹر صاحب نہیں اپنے ماشاءاللہ بریسٹر صاحب انہوں دا اصل تے نا بابر بھائی وہ میرے خیال چ نا انہوں دا وہ ہے نہیں ایک بڑی گفتگو اچھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. کی گل خیر ہی ہے؟ جی جی میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. حضور دعاؤں کی التجا ہے اور تھوڑا جا اچھی بولنا ہے، مینوں صحیح سمجھ نہیں آ رہی. مفتی صاحب آپ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے مزار شریف پر جا رہے ہیں اور مطلب میرے خیال گئے ہیں آپ، اور ابھی جہاں آپ جا رہے ہیں تو کائنڈلی دعاؤں کے خصوصی دعا کیجیے گا. کچھ معاملات اوپر نیچے ہیں تو نوازش، بس یہ گزارش تھی. جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ، بہت شکریہ. آپ خود بھی دعا کریں، انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے وسیلے سے جو ہے وہ کرم فرمائے. آمین آمین. انشاءاللہ ضرور جناب، انشاءاللہ. آپ کو جو کیونکہ میں اصل کام نہیں دے پایا جی کیا کام خاموش ہو گئے نے سارے. حضور والا جی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاص عامر صاحب آئے نے.
हजूर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हजूर? ठीक। और तैमूर भाई सब ठीक ठाक? सारे बंदे चुप कर गए, की हो गया जी? हजूर ਕੁਛ की ਨਹੀਂ हो ਹੋਇਆ। गया? फिर भी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਜਫ ਅਸ਼ਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। शानी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आमिर भाई कैसे हैं? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। शानी भाई तुसी सुनाओ सब ठीक ठाक है? बाबा भाई किदा? अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र। दो ओ भाई सरफराज भी है। अस्सलाम वालेकुम भाई सरफराज। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਵੀਰੋ, ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਵੀਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਾਜੀ ਬਾਈ ਸਾਰੇ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बाबर भाई भी समान भाई काफी अस्सलाम फेमस वालेकुम। है समान माशाल्लाह। भाई रिकॉर्डिंग कर जी देना, जी ग्रुप च मिल जानी है। मैं क्या बाबर भाई भी काफी काफी काबिश है माशाल्लाह। ग्रुप च मैं देखना कोई ब्रॉड अगर मिस हो जाए तो बाबर भाई की रिकॉर्डिंग बाद च देख लेना। ਚਲੋ ਕੋ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ चलो ਬੋਲੋ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲਣ। हाँ बिल्कुल, जिन्हें मेहमान घर सदे हो तो बोले, वो ही चुप करके बैठा, ना चाह ना अच्छा पानी। ये जो क्रिस्टोस हैं, अच्छा ये आपका ताल्लुक कहाँ से है क्रिस्टोस साहब? आप कौन से कंट्री से ताल्लुक रखते हैं अभी? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗढ़ 'ਚ। अच्छा 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 अच्छा। आपकी आईडी पे वो अक्सर वीडियोस, मैंने कहा शायद आप कहीं अब्रॉड रहते हैं। नहीं, मैंने बताया था ना, ग्रीस रहते हैं शायद। भाई ग्रीस में मिला सरफराज था बात। ग्रीस ही लेते हैं। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਮ ਹੈ, ਅਲੀਮ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਮੀਆਂ ਤਮੂਰ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਲੀਮ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ? ਅਲੀਮ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਨਿਊ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਰੱਸੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾ ਬਨਾਦਾ ਥਲੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਜੂਹਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨੇ ਬਣਾ ਲੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਡਰੰਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਦੀਦ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਹੀ ਰੋਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹਮੈਤਾ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਸਾਬਤ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਨੇ। ਦੇਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਦ ਭਾਈ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਸਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਜੱਜ ਜੱਜੇ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ 4-5 ਜੱਜੇ ਵਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੱਜਾ, ਜੱਜਿਆ ਜੱਜਾ ਬਲਜਿਆ special। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਨਾ ਲਿਖ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜਾਹਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾ, ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਈਸ ਆਦਮੀ ਭਾਈ ਸਰਫਰਾਜ਼, ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਯਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ। अस्सलामु अलैकुम इजाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। हजूर वाला शान इजाज साहब आ गए जे। ਭਾਈ ਫੀਕਾ ਆਇਆ ਜੇ। असल ते ना शाह साहब बिजी ने। ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੇ। एक मिनट में ਆ ਕੁੱਕੜ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਆਂਡੇ ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਤਾ, ਤੂੜੀ ਛੂੜੀ ਜੀ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। करो करो इजाज भाई ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈ ਏ, ਉਹ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ? ਕਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇ। ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖੀ ਏ ਚੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਅਸਲ ਵਾਲੀ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਨੇ, ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਤਲਤ ਮਲਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਹਿਮਤ ਅਲੈਲਿਮ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲੈਲਿਮ ਬਣੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਉਹ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਆ, ਕੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਉਮਰ ਵਹਾਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਚਤਰ ਚਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੋਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ। ਫੇਰ ਨਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਕਤਰ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੱਸ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਨੇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਈਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣਾ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇਹ ਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨਹੀਂ ਡਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗੂੰ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਆਓ ਬਚਾਓ ਆਪਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਖੋਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਦਾ, ਖੋਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਨਸ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਸਰਫਰਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਮੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਚੰਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਚੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਬਸ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਇਓ ਜਨਾਬ, ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਗੀਬ ਦਿਓਗੇ, ਭਰਾਵੋ ਆ ਲੋ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਈਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੋਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਹਲ ਜਿਹਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅੰਬੀਆ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕਿਆ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਖੋਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਦਾ ਦਫਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲਾਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाह साहब वालेकुम अस्सलाम। सेहत अच्छी है? तैमूर भाई सलाम। अस्सलाम बड़ी वालेकुम माशा भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई खैरियत है। एजाज भाई ने जी जनाब फुल फार्म में बड़े अरसे बाद आवाज़ दोबारा सुनी है। एजाज भाई कितों तो? ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਸਾ ਜੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹਾਲ ਫਾਰਗ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਜਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਣ ਹੀ ਰੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਬਸ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ अल्लाह ताला ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਣ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਕਰਾਂਦਾ। आसानियां करन। ते कोई नौजवान या फोटो लगा है, तुसां अपना तो नहीं लग रहा। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਟੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਲਾਈ। शाह साहब क्या हाल ने? तुसां ना ਇਹ ठीक ਵੀ हो? ਕੁੱਤਾ कदों मुड़सो ਕਾਦੀਆਨੀ वापस? ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁੱਤਾ अच्छा ਕਾਦੀਆਨੀ ਜੇ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਵ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹੰਗਰ ਬਕਵਾਸ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਹੰਗਰ ਸੌਰੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਂਪ ਹੰਗਰ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਟੰਗੀ। ਜੀ ਵਾਲੇकुम ਇਹ ਜੱਟ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਮ। ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਟੇਕੇ ਚੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਦੂਜੀ ਆਈਡੀ ਤੇ। जी 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 शाह साहब बिस्मिल्लाह। ते कोई नेड़े लगे हो? किथे हो तुसां? जी मैं बगदाद तो नजफ अशरफ जा रहे हैं। अच्छा फिर दोबारा माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ियां बरकतां जी, क्या बात है। उस्ताद मोहतरम मेरे लिए भी दुआ करनी जे। बड़ियां ही बरकतां। दोबारा वापस जा रहे हो ना? पहले तुसां गए अल्लाह सोते? हाँ जी हाँ जी, उथों एयरपोर्ट है ना, अज फ्लाइट है। आओ अच्छा अच्छा ठीक ठीक। अच्छा नजफ अशरफ एयरपोर्ट तुम जा रहे हो? ठीक ठीक ठीक। हाँ जी जी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकतां ता फरमान ते खैर नाल अपने प्यारियां नाल तुसां गी मिलान, और तुसां दोबारा असां विच शामिल होवो। अल्लाह ताला खैर करे जी। आमीन 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 आमीन। अस्सलाम वालेकुम भाई मुर्तज़ा, की हाल है? ठीक ठाक जी? वालेकुम सलाम मलिक जी, खैर खैर ठीक हो? आमिर भाई सब खैरियत? भाई बिल्कुल दुआ तड़ियां दुआ करते हैं। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अल्लाह ताला बरकतां अता फरमान। बड़े तुसां मोहब्बत वाले पाई हो जी, बड़े जज्बे वाले। ते मैं तो अपने आप की बड़ा ही कम इल्म ते बड़ा ही ऐसा बंदा समझना जेड़ा कोई खास बाअमल नहीं आ। ते तुसां जैसे जेड़े भाई ने उन्हां नाल बह के ना, तो बड़े ही अच्छे जज्बात मिलने ने इस हवाले नाल कि जेड़ी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल मुहब्बत है ना जी, वो ऐन ईमान है, ईमान मुकम्मल ही नहीं। ते लेकिन फिर ये गल है भाई, थोड़ा थोड़ा ना बंदा उस बारे च अच्छे तरीके नाल, अच्छी चीज़ अच्छे तरीके नाल हक नू हक नाल पहुँचा दोगे तो हक अदा हो जाएगा। ते अल्लाह ताला ये मोहब्बतां सलामत रखे जी। सारे भाई मिल जुल के जुड़ के रहो जी। जी भाई इंशाल्लाह सब कुछ ही सब ठीक हो जाना। बस हजूर दे जान दी देर आ, पाकिस्तान सब इंशाल्लाह सारे मामला ठीक हो जाए। कोशिश तो यही अल्लाह ताला सब नू एक ही कर दे। असी सब मुसलमान भाई हैं, कोई साडे विच मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए, प्यार ही होना चाहिए भाई। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੌਫੀਕ ਹੈ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਹੰਗਰ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਹੰਗਰ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੱਟ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਲਮੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਤਾਫੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੋ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਮਲਾਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਤਜਦੀਦ ਈਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਕਲਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਰਿਸਕ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਬਹਰਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਗਰ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਸਾ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੂ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ? ਨਹੀਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹੋ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਕਮੀਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗਲਾਸ ਇਸਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਬਸ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਛੜੀ ਜੇ? ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਓ ਜਰਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਪਲੀਜ਼ ਇਰਸ਼ਾਦ ਇਰਸ਼ਾਦ। देखो जी मुर्तजा भाई बकवास करता है मिर्जा, बकवास करता है मिर्जा। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ? ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਫੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਮਰਬੀ पे आंदा जे, ਇਹ भी सुन लो। अरे कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे जिस्म पर तो नहीं चढ़ा था ना 4 मन के तू मर जाता। नसीब अलैहिस्सलाम को 4 मन के आदमी से तसल्ली नहीं हुई, आराम नहीं पहुंचा, तो 8 मन का मंगाया गया, 10 मन का मंगाया गया। तेरे बाप का क्या जाता है? तुझे तेरे पीठ में क्यों दर्द हो रही है? हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को जिस तरह आराम मिला आपने करवाया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे पीठ में दर्द क्यों हो रही है? क्या परेशानी है बताओ? तुम्हें एतराज क्या है? तुम्हारे जिस्म पर तो नहीं चढ़ा था ना 4 मन का कि तू मर जाता। मसीह अलैहिस्सलाम को 4 मन के आदमी से तसल्ली नहीं हुई, आराम नहीं पहुंचा, तो 8 मन का मंगाया गया, 10 मन का मंगाया गया। तेरे बाप का क्या जाता है? ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਪਟਨੀ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਡੀਓ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਸਨੇ ਆਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7-8 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਕਾ ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਗੱਲਬਾਜ਼।
ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਉਹ ਲਈ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਮੂਰ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਹੈ ਕਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨ ਲਈ ਦੀ? ਕਾ ਵਾਨ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇੰਜ ਤੇ ਉਵੇਂ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ, ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਿਰਾ ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਕ ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਤਮੂਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਸਕਾਂ? ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਕਰ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮਰਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹ ਵਾਨ ਟਰੱਕ ਮੰਨਦੇ। ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਮਲਕ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਮੁਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਲਕ ਭਾਈ ਨਾ ਅਸਲਾਮ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਤਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਓਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਚਲਾਇਓ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਸੱਚੇ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਏ ਜਮਾਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਈ ਏ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਗਾਇਆ ਰਾਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਏ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਗ੍ਰੀਨ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾ ਡੀਪੀ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਰਾਜਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਤਸਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਲਾਈ ਦੀ ਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦਾ, ਯੂਸਫ ਕਰਕੇ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਰਮਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚਲੋ ਸਮਝਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਈਸਾ ਵਾਂ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਮਹਿਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਕੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਨ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਰ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਿਕ ਭਾਈ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੁੱਜਰ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਲਕ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੀ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ WhatsApp ਕਰਿਓ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰਿਓ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਅਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਬਾਬਰ
ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਅਲੀਮ ਜਾਂ ਅਹਿਮਦ ਮਲਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਮੂਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸੂ ਤੇ ਤਮੂਰ ਭਾਈ। ਅਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਅਲੀਮ ਅਹਿਮਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਦ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਦ ਭਾਈ ਆ ਗਏ ਜੇ? ਕੀ ਵੀਡੀਓ? ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਮੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ। ਦੇਖੋ ਆਈਆਂ ਜੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕਿਹਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਕ ਕਰੋ ਖਰੀਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ। ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਜਰਮਨ ਚ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਓ ਨਾ, ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿਣ ਕੇ ਡੱਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਇਓ। ਇੱਕ 3-4 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਇੱਕ 6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਜੇ। ਜੀ ਜਾਦ ਭਾਈ ਹੈ ਜੇ ਐਕਸੈਸ? ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਾਲ ਆਈ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰਾ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਜੇ। ਮਿਊਟ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਜਾਦ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਾ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਜਰਮਨ ਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ। ਕੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਮਨੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਚ ਜਾਓ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ? ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਬੁੰਡ ਮਰਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੇ। ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੰਡਾ ਵੇ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਵੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਵੇਖ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਿਰਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਿਰਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਿਰਸ਼ੀਆ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਬੁੰਡ ਮਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸਲਾਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਫਾ 12। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਸਲਾਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਫਾ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਸ਼ਤੀਏ ਨੂਹ ਹੋਇਆ ਸਫਾ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਦ ਗਜ਼ਕ ਇਹ ਹਦ ਸੁਨ ਮੋਨਾ ਤੇ ਸੁਨ ਸ਼ਵਾਂਗਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਦ ਸੁਨ ਗਜ਼ਕ ਇਹ ਸੁਨ ਮੋਨਾ ਤੇ ਸੁਨ ਸ਼ਵਾਂਗਾ ਸੁਨ ਮੋਨਾ ਤੇ ਸੁਨ ਸ਼ਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਵਾਂਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ
ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੁਣ ਲੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਾਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਨ ਉਹਦਾ ਫਰਾਓ ਮਨ ਉਹਦਾ ਫਰਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ Mirza Ghulam Qadiani ist Mann. Und Mann hat gesagt, er ist 10 Monate schon schwanger. Mirza Ghulam Qadiani. ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਰਮਨ ਚ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਚ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਨ oder Frau Mirza Ghulam Qadiani ist Mann. Und Mann hat gesagt, ist 10 Monate schon schwanger. ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ Schwanger nur Frau. Schwanger nur Frau. Nicht nur Mann. Mirza Ghulam Qadiani Mann oder Frau. Mirza Bhonda ਸੀ ਬੁੰਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸੀ ਬੁੰਡਾ ਸੀ ਬੁੰਡ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁੰਡ ਫਾਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਚ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅਸ਼ਲੋ ਸੀ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਰੋਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਰਮਨ ਚ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਚਲਾਈਏ ਕਿ ਠਹਿਰ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨ ਬਸ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਲਗੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਏ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਟੁਰ ਪਵੋ ਜੇ ਨਜਫ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਆਈ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਲਜੀਰੀਆ ਦਾ ਯੂਸਫ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓ ਯਾਰ ਮਲਕ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਇਥੋਂ ਵਾਵਾ ਭਰਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਜਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪਾਲੋ ਲੰਮੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਚੜ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚੜ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਖਤਰਮ ਕਾਲਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਿਓ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁਣ ਲਓ ਬਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਜੇ ਇਹ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡੈਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜੁਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਨੇ ਆ ਭਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੁੱਜਰ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਪੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜਰਮਨ ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਉੱਠੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਜਰਮਨ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨਕਰੀਬ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਰਾਜਾ ਕਿਰਸ਼ਨ ਦਾ
ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਡੱਬੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਇਓ। ਤੇ ਮੋਰ ਭਾਈ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ। ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਜਰਮਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਮਾਤ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਸਹੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ hat gesagt, 16 Tage Popo. Mirza Qadiani die Popo zu 16 Tage Blut kommt. ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ 16 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਦੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਫੁੱਦੀ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗਾਂਡ 'ਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ, 16 ਦਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖੂਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁੰਡ ਚੋਂਦੀ ਰਹੀ ਜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜਰਮਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਸਾਲੇ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁੰਡ 'ਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ, 16 ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁੰਡ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਜਿਲਦ 22 ਸਫਾ 246 ਹਕੀਕਤੁਲ ਵਹੀ निशान नंबर 85। मिर्जा कहता एक मतबा में कोलन जहरी से सख्त बीमार हुआ, 16 दिन भुंड की राह से। मिर्जा कादियानी कहता मिर्जे की भुंड की राह च जिहड़ा ना 16 दिन खून आंदा रहा, मिर्जे की भुंड च जिहड़ा ना 16 दिन खून आंदा रहा। ऐ जरा चेक कर, मिर्जे की भुंड च जिहड़ा ना खून आंदा रहा, मिर्जे कादियानी दी भुंड च हुंदी रही, मिर्जे कादियानी दी गांड दे विचों 16 दिन खून आंदा रहा। निशान नंबर 85 मिर्जा कादियानी दी भुंड पाटी है, मिर्जे दी 16 दिन भुंड दे विचों खून आंदा रहा। किसे कादियानी च हिम्मत नहीं आई, किसे मिर्जियां दे बंदे च हिम्मत नहीं आई कि मिर्जे दी भुंड च उंगल करा दिओ, किसी बंदे ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੂਨ ਰੋਕ ਸਕੇ। 16 ਦਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ, 16 ਦਿਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਰਮਨ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਚ ਇਹਦੀ ਕੁੱਤੇ das ist Frie Deutschland, aber guck mal, das ist deine Bücher, das ist deine Website www.alislam.org, das ist deine das ist für Ahmadiyya Jamaat, das ist für Ahmadiyya Jamaat, das hat schon geschrieben. Mirza Ghulam Qadiani hat schon gesagt 16 Tage der Popo weißt du Blut kommt. Popo Seite schon Blut kommt. Das hat Mirza Ghulam Qadiani hat schon das geschrieben. Egal, es ist mir egal, kannst du, egal was du machen. Es ist mir scheiße egal. Das ist alles Mirza Ghulam Qadiani hat deine Bücher geschrieben. Das hat Mirza Ghulam Qadiani schon selber geschrieben. 16 Tage, das Blut kommt von seine Popo. Mirza Ghulam Qadiani, das hat schon selber geschrieben. Das kommt 16 Tage von Popo zum Blut. Das hat schon Mirza Ghulam Qadiani hat schon selber geschrieben. Ich habe das nicht geschrieben. Das hat Mirza Ghulam Qadiani schon geschrieben. Das ist deine Bücher. Das ist nicht meine Bücher. Ich zeige. ओहो सॉरी यार कॉल आ गई, मैं ना दोबारा वापस। ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ
ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੋਲ ਜਰਮਨ 'ਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ www.alislam.org ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਾਬ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋ। ਪਿੱਟਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ। रोयल भाई आए ने, रोयल भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? आप सुनाए? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिया जी फिर मिर्जे कादियानी ने कारनामे? सुन ले भाई। कैसे लगे आपको मिर्जे के कारनामे? अफरों की क्या बात करना। हाँ जी, वाला में एक मोबाइल वाले ने बाइट लगाया हुआ है पोस्टर, पहले कादियानी इस्लाम में दाखिल हूँ फिर मेरी दुकान में दाखिल हूँ। यार मलक साहब, यार ये कौन लोग ने यार, ये कित्थों आंदे ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ? भाई ये अच्छे लोग हैं, ये हलाली माओ के बेटे हैं। यार ये कौन हो यार, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਕਸਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਡਾਇਲੌਗ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੁੱਬੇ ਲਬਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਚ। ਕਿਉਂ ਮੁਬਾ ਭਾਈ? जी जी। अब देखो यार कैसी गल की है यार मुंडे ने। अच्छा मलक भाई, अगर ए रिकॉर्ड तो उथे जर्मन मजहबी आजादी नहीं हैगी। नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत बात है। एक बंदे ने बाइट पोस्टर लगाया हुआ है, मैं आपको तस्वीर भी उसकी सेंड करूंगा। पूरी मार्केट में वो वाहद बंदा है जिसने लगाया हुआ है। माशाल्लाह अच्छी बात है, हर मुसलमान को लगाना ये मैं चाहिए। मजाक नहीं किया, यहाँ कोई बात नहीं की नहीं है। नहीं बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसा लिखा होता है, जबरदस्त, माशाल्लाह ऐसा माशाल्लाह लिखा होता है। माशाल्लाह। वो मियाँ साहब वैसे ही हंस रहे थे कि भाई देखें कि हमारे मुसलमान जो उनसे हैं वो इनको हर तरीके से घेरने की कोशिश करते हैं, वो इसलिए ज़रा ना मुस्कुरा रहे थे, और कोई ऐसी बात नहीं। मुबशर भाई वो असल में बात ये है कि जर्मन में मजहबी कोई भी है ना, यानी यहाँ पे इसको जर्मन की अगर ज़ुबान में किया ना, इंग्लिश में कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, और जर्मन में अगर कहे तो कहते हैं जी फ्राइहाइट। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है जी, और अपना वो तमाम वो चीज़ें किसी के भी मज़हब पे आप बात कर सकते हैं सिवाय यहूदियों के। और यही चीज़ कादियानी जमात के लोग मुसलमानों को आके तैश दिलाने की, जिस तरह वो रात को आया था ना कि आप यहूदियों के ख़िलाफ़ हैं, हालांकि बात सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी की हो रही थी, तो क्योंकि उनका एक कानून है, तो कानून पे तो सब ने चलना है। ठीक है, हमारा तो कानून नहीं है, और ये ना ही इस्लामी रियासत है कि हमने यानी अपना कानून यहाँ पे आयद करना है। ठीक है जी, तो इनका एक है कि आप यहूदियों के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, बाकी आप किसी भी मज़ाहिब के ख़िलाफ़ आप बात करें, कोई मसला नहीं। हाँ, वो भी उसके दायरे में रह के, किसी को आप कत्ल की धमकी नहीं दे सकते। ठीक है जी, और उसके बाद यानी कि किसी को हरासा नहीं कर सकते। तो बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो अब ये कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने तमाम कोशिशें करके यहाँ पे देख ली है ना, अब वो आ रहे हैं कि इनको यहूदियों के ख़िलाफ़ भड़काएं और ये कोई इस तरह की बात करें। ठीक है जी, और हम वो चीज़ें कानूनी तरीके से लेके चलें, क्योंकि कोशिश तो इन्होंने बड़ी कर ली है। ठीक है जी, और वो चीज़ें हम देखिए, अगर हमने ये काम करना है ना, तो हमें बड़े एहतियात और कानूनी सारे मामला देख के चलना है। ठीक है जी, वो पंजाबी जी कहते अन्ने वाह नहीं टुर पैना। अगर हमने काम नहीं करना तो हम आज ही ऐसा कोई मसला कर देते हैं कि जनाब कल से हम सोशल मीडिया पे भी नहीं आएंगे। ठीक है जी, जब हमने काम करना है फिर हमने वो तमाम चीज़ों को साथ लेके चलना है, हमने उनके कानून को भी फॉलो करना है, उनको भी पता हो कि भाई ये तो कानून तो खिलाफ नहीं पे जानते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल एविडेंस के साथ कर रहे हैं, जो जो चीज़ें कर रहे हैं वो बिल्कुल एविडेंस के साथ कर रहे हैं। अभी फ़लस्तीन और इसराइल का जो मसला हुआ था, यहाँ पे कई ऐसी मामला तो हुए हैं कि जर्मन में बाकायदा तौर के ऊपर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मैंने जो देखा है 100 में से 70% मैंने क्रिश्चियन कम्युनिटी जर्मन में देखी है कि जो खुद कहती है कि जनाब जी ये फ़लस्तीन पे जुल्म किया इसराइल ने।
وہ خود کہتی ہیں، ٹھیک ہے جی. اور جو دوسری پارٹی ہیں وہ تو اسرائیل کا ساتھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی. اس میں یہ ہے کہ اب یہ پولیٹکس ہے، ہم تو پولیٹکس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہے. ہمارا کام ہے صرف اور صرف مرزا جونیئر جلمی اور یہ جو فتنہ ہیں جو اسلام کے نام پہ اوپر آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ نام لے کے جس کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے صرف نہ ان کا نام لینا ہے. تو یہ صرف معاملات ہیں. ہم نے جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ قانون کے زمرے میں دیکھنی ہیں. اور اگر ہم اس طرح کے معاملات کرتے ہوتے تو بھائی وہ 4 سال سے پھر ہم یہاں پہ بیٹھے نہ ہوتے، کیونکہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ کس طرح کے یہ کرتے ہیں. اب جو بندہ سعودیہ بیٹھا ہے، دبئی بیٹھا ہے، ملیشیا بیٹھا ہے، اس بندے کو ان چیزوں کا، ان تمام چیزوں کا نہیں علم ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ وہ بیٹھ کے بات کھل کے کر لیتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ یار یہ اسلامی ریاست ہے، یہاں پہ ہم بات کر لیں گے. فلسطین کے حق میں بھی بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ جرمن میں بھی بڑے ہم نے خود مظاہرے کیے ہیں، ٹھیک ہے جی. فلسطین کے حق میں الحمدللہ ہم نے مظاہرے کیے ہیں. ہمارے کاسل میں بڑی ماشاءاللہ 50,000 کے قریب لوگ تھے. 50,000 کوئی تھوڑی کمیونٹی نہیں ہے. ایک دن میں 50,000 بندہ، وہ بھی مسلمانوں کا. ترکش تھے اس میں سیرین تھے اس میں، جناب جی عراقی تھے اس میں، افغانیز تھے، پاکستانی تھے، اور یعنی کہ ملیشیا کے لوگ تھے، یعنی کہ عمان کے لوگ تھے، ٹھیک ہے جی. اور بڑے بڑے ایسے یعنی ہوا ہے کیا. یہ ہے فریڈم آف سپیچ. آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، وہ ہم نے اٹھائی ہے. ہم نے بتایا کہ جناب پیچھے کر لو ذرا، جناب ہیلو جناب پیچھے ہٹاؤ ذرا کہ نان لیں جنے جو تسی لگایا دا تہاڈا پیر آ رہا سی ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ آیت دے ਉੱਤੇ. تیمور بھائی یار ہٹاؤ یار، کی پہ کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਵਾ. ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅਸਤਗਫਿਰullah. ਮੈਂ ਨਾ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਨਾ. ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਵੀ